اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 48 سے 54 تک انشاءاللہ آج ہم تفسیر پڑھتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب والحکمت اور دانائی یا حکمت والتورات اور تورات والانجیل اور انجیل۔ پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری چل رہی تھی اور ان کی پیدائش کا جب حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی اور انہیں ساتھ بتایا گیا کہ یہ بچہ تمہارا جو ہے وہ اللہ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے اور وہ لوگوں سے گہوارے میں گفتگو کرے گا اور پختہ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، انہیں کوکاروں میں سے ہوگا۔ تو وہ بولیں کہ میرے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے وہ جس کام کا بھی ارادہ فرماتا ہے وہ اسی طرح اس کو کرتا ہے، اور اس کے لیے صرف وہ اس کو کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو آگے وہی چل رہا ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جن کی بشارت حضرت مریم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کتاب، دانائی، تورات اور انجیل سکھائے گا۔ یہ ساری چیزیں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھائے گا۔ اب اس میں پہلے کتاب سے مراد بعض مفسرین نے لیا ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر آگے دوسری بات آ رہی کہ پہلے تورات سکھائے گا، تورات، اور پھر آگے انجیل ہے۔ پہلے تورات یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت پر تھے تقریباً، اور بعد میں ان پر انجیل پہلے انہیں تورات سکھائی گئی، پھر اس کے بعد اور باقی انبیاء کا بھی جتنے پرانے انبیاء تھے ان سب کا علم سکھایا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں انجیل سکھائی، اور ان تورات اور انجیل میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا، آلموسٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت تھی، لیکن صرف کچھ چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی صرف ان کو کچھ احکامات اس میں بس چینج تھے ان کو حلال کرنے والے، باقی آلموسٹ سیم تھا۔ اور حکمت سے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حکمت سے مراد جو ہے وہ دانائی کی باتیں ہیں، جیسے ہم نے قرآن پاک کے بارے میں پڑھا کہ حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کو جاننا، حضرت ابن عباس سے جیسے ہم نے پڑھا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت سکھائی، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کو کسی کاتب کے پاس لے گئیں جو کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم سکھا دے، جو مدرسے وغیرہ ان کے ہوتے تھے اس میں۔ تو وہ جو استاد تھا یا جو ٹیچر تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پڑھیں بسم، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، اس نے کہا کہ آپ کہیں الرحمن، تو حضرت عیسیٰ نے کہا الرحیم۔ جو معلم نے کہا کہ ابو جاد، تو حضرت نے کہا کہ وہ کتاب میں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ الف کیا ہے؟ تو معلم نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ با کیا ہے؟ تو اس نے ٹیچر نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا با اللہ تعالیٰ کا جمال ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو جیم کیا ہے؟ تو عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا جلال ہے۔ پوچھا کیا تم جانتے ہو لام کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عنایت۔ آپ اس طریقہ پر اس کی تفسیر کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابجد کا علم بھی سکھایا گیا تھا، یعنی حروف کا علم۔ یہ جو ہم حروف مقطعات پڑھتے ہیں نا، اس طرح جو عربک حروف ہیں، بلکہ آپ یہ لگا لیں الف با تا، یہ سارے حروف جو ہیں ان کا بھی علم انہیں سکھایا گیا تھا۔ حروف کا علم، حروف کے علم کو ابجد کہا جاتا ہے۔ تو جب معلم نے یہ دیکھا کہ میں جو پڑھاتا ہوں یہ اس سے بہت زیادہ آگے بچہ مجھے پڑھا دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مریم کو کہ یہ تو میں اس کو کیا پڑھاؤں، یہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں اسے کس طرح تعلیم دوں؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ اس سے بچوں کے پاس پھر بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بچوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوئے تو ان کو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات بھی عطا کیے تھے ابھی کہ ان کو یہ معجزہ بھی ان کے پاس تھا کہ یہ
جو کھانا لوگ کھاتے تھے اور جو کھانا گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے وہ بھی پتہ چل جاتا تھا۔ تو یہ جب بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو یہ بچوں کو اس کھانے کے بارے میں بھی بتا دیتے تھے جو یہ کھا کر آئے ہیں، اور اس کھانے کے بارے میں بھی بتا دیتے تھے جو ان کی ماں نے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سا علم سکھایا گیا، لکھنا پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو حکمت دی، ان کے کافی سارے تفاسیر میں ان کے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی فرمان آپ تفاسیر میں مل جائیں گے کافی سارے۔ میں ایک دو اس میں سے آپ کو سنا دیتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا سے گزر جاؤ، اس میں آباد نہ ہو۔ دنیا کی محبت ہی ہر خطا کی جڑ ہے، کسی چیز کو دیکھنا دل میں شہوت پیدا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے، اس کا مال بڑی بیماری ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مال میں کیا بیماری ہے؟ تو فرمایا مالدار فخر اور تکبر سے محفوظ نہیں ہوتا۔ لوگوں نے عرض کی اگر وہ محفوظ رہے تو آپ نے فرمایا کہ مال کی نگہداشت اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ مطلب اتنی گہرائی والی باتیں ہیں، سوچ مطلب اس میں کافی چیزوں میں گہرائی ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی غلطی دنیا کی محبت ہے، شراب ہر برائی کی چابی اور عورتیں شیطان کی ڈوری ہیں۔ ایک اور ان کا قول ہے کہ میں تمہیں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ آسمان کی طرف اغنیا مطلب غنی لوگ، امیر لوگ، آسمان کے اطراف جو ہیں وہ امیر لوگوں سے خالی ہیں۔ جنت میں داخل ہونے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا آسان ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ وہ اپنے حواریوں کو منع کرتے تھے کہ یا ہدایت دیتے تھے، آپ ایسے کہہ لیں کہ جو کی روٹی اور زمین کے نباتات کھاؤ، خالص صاف پانی پیو اور گندم کی روٹی کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ تم اس کا شکر بجا نہیں لا سکو گے۔ جان لو کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی سخت کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ مطلب وہ لوگوں کو آپ کسی بھی نبی کا پڑھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ تمام انبیاء ایک ہی بات کی طرف بلاتے تھے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا تھوڑا سا ٹائم کے لیے ہے، اس کی طرف دھیان نہ دو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تمام انبیاء کے اسی طرح کے ہی فرمان آپ کو ملیں گے۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا میں تمہیں سچی بات بتاتا ہوں، نہ تم دنیا کے طالب ہو نہ ہی آخرت کے۔ لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہمارے سامنے حقیقت حال کو بیان کیجیے، ہم تو یہی خیال کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے ایک کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دنیا کے طالب ہوتے تو تم دنیا کے رب کی اطاعت کرتے جس کے قبضہ قدرت میں دنیا کے خزانے ہیں، پس وہ تمہیں عطا فرما دیتا۔ اگر تم آخرت کا ارادہ کرتے تو تم آخرت کے رب کی اطاعت کرتے جو آخرت کا مالک ہے، بس وہ تمہیں آخرت عطا فرما دیتا، لیکن نہ تو تم یہ چاہتے ہو نہ تم وہ چاہتے ہو۔ کتنی گہرائی ہے اس بات میں کہ بات دونوں طرح سے ایک ہی ہے کہ اللہ کی ہی اطاعت کرنی ہے۔ اگر کوئی دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے تب بھی وہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہے، تو مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی آخرت کی فکر کر رہا ہے تو تب بھی اس کو دونوں طرح سے بات تو اللہ کی ماننی ہے، لیکن انہوں نے کتنی صحیح بات کی کہ ہاں تم میں سے کوئی بھی نہ دنیا چاہتا ہے نہ آخرت چاہتا ہے، تم اللہ کی ظاہر بات ہی نہیں مانتے۔ ایک اور جگہ پہ ان کا فرمان ہے کہ ایک بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کے دو مالک ہوں، اگر وہ ایک کو راضی کرے تو دوسرے کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اگر ایک کو ناراض کرتا ہے تو دوسرے کو راضی کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ وہ دنیا کا خادم ہو اور آخرت کے لیے کام کرے۔ تم کھانے پینے کی چیزوں کے لیے غمگین نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کے رزق سے بڑا پیدا نہیں کیا اور اس کے لباس سے اس کے جسم کو بڑا نہیں بنایا، بس عبرت پکڑو۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ انسان جب تو نیکی کا کام کرے تو اس سے غافل ہو جا کیونکہ یہ تیری نیکی اس کے پاس ہے جو اسے ضائع نہیں کرے گا۔
جب تو برائی کر بیٹھے تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ۔ بالکل اسی طرح کے سارے احادیث بھی آپ کو ملتی ہیں کہ جب ہم نیکی کر لیں تو اس کو بھول جائیں، اور جب ہم برائی کریں تو اسے ہر وقت یاد کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ آگے ہے کہ ورسولاً، اور ایک رسول، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی کہ میں، قد جئتکم تمہاری طرف آیا ہوں، بآیتن ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں، یعنی وہ کہے گا یہ اور اس میں اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں تو اس میں نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں کہ وہ کہے گا کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق کہ میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطینی گارے سے، کہیئت الطیری مانند پرندے کی شکل کے، میں تمہارے لیے گارے سے یعنی گیلی مٹی سے پرندہ جیسی شکل بناتا ہوں، فَأَنفُخُ پھر پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فَیَکُونُ تو وہ ہو جاتا ہے، طَیْرًا پرندہ، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو، یعنی جو بائی برتھ ہی بلائنڈ ہو اس کو، وَأَبْرَصَ اور کوڑی کے یا برس کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ اور تمہیں خبر دیتا ہوں یا باخبر کرتا ہوں یا تمہیں بتاتا ہوں، بما جو تأکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان والے۔ اس آیت میں سب سے پہلے ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ اچھا، آپ قرآن پاک میں جہاں بھی کسی بھی نبی کا ذکر پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ فلاں نبی فلاں قوم کی طرف تھا، فلاں نبی فلاں قوم کی طرف تھا، لیکن جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا تو اس میں آگے آئے گا کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ پہلے جیسے ہم نے پڑھا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہی آ رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہی آئے۔ اور انہوں نے آ کر بتایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب نشانی جو ہے وہ کیا تھی، آگے انہوں نے نشانیاں بتا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس آیت میں 4 معجزات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کون سے معجزات ہیں؟ پہلا معجزہ یہ تھا کہ وہ پرندے مٹی سے پرندے کی شکل کا بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ مطلب پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ پیدائشی یا بائی برتھ جو اندھے تھے اور جو کوڑی کے مریض تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ مجھے تھوڑا سا سلو ذرا بتانا۔ جی، پہلا معجزہ یہ تھا کہ وہ کیچڑ سے یا گیلی مٹی سے پرندے کی شکل کا بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے اور تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا اور وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ پیدائشی اندھے اور کوہڑی کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ تیسرا معجزہ یہ ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے۔ یہ چاروں معجزات کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے، لیکن میں ہاں پوائنٹ وائز آپ کو ہاں نہیں لکھوا۔ ویسے تھوڑا لکھ رہی تھی، بعد میں کوئی یاد نہیں اچھا، رہا۔ تیسرا ہے کہ مردہ کو زندہ کرتے تھے۔ چوتھا ہے کہ جو لوگ مطلب لوگ جو ہیں جو چیز کھا کر آتے تھے وہ بھی، اور جو وہ گھروں میں جمع کر کر آتے تھے وہ بھی، یہ سب کچھ وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 معجزات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز جو کاتب تھے، مطلب جو وہاں کے لوگ تھے ان کی بستی کے کاتب، ان میں سے چند جوانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے مٹی اٹھائی
اور اس مٹی سے کہا کہ میں تمہارے لیے اس سے پرندہ بناتا ہوں۔ ان سب نے کہا، عرض کی کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کے حکم سے ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے پرندہ بنایا اور جب پرندے کو شکل دے دی تو اس میں انہوں نے پھونک ماری، پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جا، تو وہ آپ کے ہاتھ سے پرندہ کی صورت میں مطلب اڑنا شروع ہو گیا، اڑ گیا۔ تو وہ سارے نوجوان یہ بات دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور وہ بھاگ پڑے اور لوگوں کو بتانے لگ گئے کہ یہ تو ایسے کر لیتا ہے، ایسے کر لیتا ہے۔ اور لوگ پھر ان سے پوچھتے تھے، مطلب بعد میں اور لوگوں نے بھی ان سے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کون سا پرندہ بنانا سب سے مشکل ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ چمگادڑ۔ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ وہ تو محض گوشت ہوتا ہے، تو آپ نے چمگادڑ ہی بنا دی۔ تو ان سارے معجزات میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لاتے ہو، یعنی یہ کوئی بھی مردہ کو زندہ کرنا یا کوڑی کو، برس کے مریضوں کو ٹھیک کر لینا، یہ سب جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جادوگر نہیں کر سکتا۔ جیسے بنی اسرائیل کے ہاں جادو پتہ بہت عام تھا، اور ان کے ہاں برس کے مریض اور کوڑی کے مریض بھی مطلب اس ٹائم جو ہے وہ ان کو لا علاج سمجھا جاتا تھا کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ ان پہ بھی اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور انہیں ٹھیک کر دیتے تھے۔ ایک اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا ذکر ہوا ہے۔ ایک معجزہ کہ وہ مٹی سے، گیلی مٹی سے پرندے کی شکل کا بناتے اور گیلی مٹی سے پرندے کی شکل کا بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مار کر کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جا، تو وہ پرندہ ہو جاتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ بائی برتھ جو بلائنڈ لوگ ہوتے تھے اور جن کو برس کا یا کوڑی کا مرض ہوتا تھا، ان کو اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تیسرا یہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ چوتھا تھا کہ جو لوگ جو کچھ کھا پی کر آتے تھے لوگ، وہ اور جو وہ اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے تھے وہ سب انہیں وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ تم یہ کھا کر آئے ہو اور یہ تم اپنے گھر میں چھپا کر آئے ہو یا رکھ کر آئے ہو۔ اور کوڑی کے مریض ان کے پاس بہت زیادہ آتے تھے، کبھی کبھی اتنا رش ہوتا تھا کہ مطلب بہت مشکل ہو جاتا تھا لوگوں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونا۔ وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا، لما جو بینہ یدیّ، اپنے سے پہلی، من التورات، تورات کی، اور میں اپنے سے پہلی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَلِأُحِلَّ، اور تاکہ حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی جو حرم حرام کی گئی یا حرام ہے، علیکم تم پر، وجئتکم بآیۃ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس یا لایا ہوں تمہارے پاس، من ربکم تمہارے پاس سے ایک نشانی، فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میرا کہا مانو۔ اور انہوں نے بتایا کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، میں تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور تھوڑے بہت احکام چینج ہیں جو تم لوگ جو ہو وہ تمہیں مطلب تمہاری ہی تو، میں کسی نئی چیز کی طرف تمہیں نہیں بلاتا، میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی بلاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے کچھ احکام جو اس شریعت میں سخت تھے ان کو میں تمہارے پر اس بوجھ کو ہلکا کرنے کی طرف بلا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کرتے تھے، اور یہ لوگ بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہفتے کے دن کو دنیاوی کام نہیں کرتے تھے، اور بیت المقدس کی طرف ان کا بھی قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی ہی تھا، یہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اللہ کی جو بھی عبادت ہوتی تھی اسی کی طرف منہ کر کے کرتے تھے۔ اور انہوں نے پھر بنی اسرائیل سے یہ ارشاد فرمایا کہ تورات میں جو کچھ ہے میں نے اس سے مختلف چیز کی دعوت نہیں دی، صرف اتنا ہی کہا ہے کہ جو چیزیں تم پر پہلے حرام تھیں ان میں سے بعض کو حلال کر دیا ہے، تاکہ تم پر جو بوجھ ہے احکامات کا وہ ہلکا ہو جائے۔ اور کیا چیزیں حرام انہوں نے کی ہوئی تھیں کسی کو یاد ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر حرام کر دی تھی، اپنی مطلب شریعت میں اس کو شریعت کا حصہ بنا لیا تھا۔ یاد ہے کسی کو کہ کون سی تھی وہ؟ حضرت یعقوب نے کون سا کھانا اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ ایک تو وہ مچھلی والا تھا نا، ایسا مچھلی تھی۔
نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب جدائی اچھا ہوئی وہ تھی، تو ہفتے والے دن ویسے مطلب وہ تو نافرمانی تھی ان کی نا، ہاں جو جی، منع کیا تھا شکار کرنا تو وہ ہاں کرتے تھے. اچھا. ہاں جی، نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حضرت انہوں نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کیا ہوا تھا جو ان پہ ان کی شریعت میں حرام نہیں تھا، ہاں آرام لیکن نہیں حضرت تھا یوسف علیہ السلام نے جدائی میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کے والد جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے اوپر اپنا پسندیدہ کھانا اونٹنی کا دودھ اور اونٹنی بکری کا کا، دودھ، ہاں بکری اور کا اونٹ کا کسی جگہ پہ آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت بھی، ٹھیک ہے، وہ انہوں اونٹ نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت، اونٹ اور بکری کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ، یہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کیا ہوا تھا. اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لائے تھے اس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے آسان تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیونکہ اونٹ کا گوشت اور اوجری اور آنتوں کی چربی حرام تھی، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے حلال کر دیا اور کہا کہ تم لوگ اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہو. اسی طرح یہ لوگ جو ہیں وہ گائے کا گوشت بھی نہیں کھاتے. ابھی آج کل بھی کچھ لوگ ہیں جو گائے کا گوشت نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ یہ گائے کی عبادت کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ. کیوں وہ جو عبادت کرتے بچڑے کی عبادت کرتے تھے نا اس کی وقت. وجہ سے؟ بچڑے جو سامری نے بچڑا بنایا تھا اس بناتے تھے عبادت کی کرتے. عبادت کی تھی، اس کی وجہ سے ان کا وہی کچھ کانسیپٹ ہے، اور کچھ جو ہیں وہ مطلب اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے یہ نہیں کرتے، وہ گائے یہ کو بھی. ہندو جو ہے نا وہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں نا. نہیں، ہندوؤں کی بات نہیں ہو رہی، یہود یہ تو اہل کتاب کی بات نہیں ویسے میں کہہ رہی ہوں آج کا. آج جیسے کل انڈیا. کی ہی بات کر رہی ہوں کہ آج کل اچھا. کی جو یہود ہیں ان میں سے بھی ایک طبقہ، ایک گروپ، یا ایک آپ کہہ لیں کہ فرقہ ایسا ہے جو گائے کو بھی مقدس سمجھتا ہے، حالانکہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ یہ شرک ہے، یہ تم لوگوں نے یہ غلط کیا تھا، لیکن جیسے ہو سکتا ہے کوئی ہو، ظاہر ہے میں تو نہیں جانتی، لیکن بکس میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاں کوئی ہے. اگر کسی کو کوئی پرسنلی کسی کو پتہ ہے تو وہ زیادہ کنفرم بات ہو سکتی ہے، لیکن ان کے ہاں مطلب گائے کو بھی مقدس سمجھتے تھے، یہ گائے کو بھی نہیں ذبح کر کے کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت بھی حرام کیا ہوا تھا، اوجری اور آنتوں کی چربی بھی حرام کی ہوئی تھی. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ذریعے ان چیزوں کو حلال کر دیا اور عام چربی کو حرام قرار دیا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لائے اس میں سے کچھ اور چیزیں تھیں جو جیسے مچھلیاں تھیں اور پرندے تھے، ان کو بھی انہوں نے حرام کیا ہوا تھا، اور کچھ مچھلیاں پرندے جو حرام تھیں ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلال کیا. پھر ان کی شریعت انہوں نے خود تو نہیں حلال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ہوا تھا کہ یہ چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. تو ان کی آسانی کی تاکہ تخفیف ہو جائے، ان کے احکامات جو سخت احکامات تھے ان میں تھوڑی کمی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی. اور میں تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے نشانی یعنی انجیل لے کر آیا ہوں. اس میں ہی احکامات تھے نا، یہاں پہ احکامات سے، یہاں پہ نشانی سے مراد انجیل ہے، کیونکہ احکامات کی بات ہو رہی نا کہ تمہیں لیے حلال کر دوں کچھ چیزیں جو تم پر حرام ہیں تاکہ ان کو میں حلال کر دوں. تو میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں انجیل جو میرے پر وحی ہوئی ہے میں اس کی طرف سے آیا ہوں. تو پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. کس اللہ سے ڈرو؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہو رہا تھا. ان اللہ، بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ بس تم اس کی عبادت کرو. یعنی کس سے ڈرو؟ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. خالی میرا رب نہیں ہے تو جن باقی لوگوں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے جو تم لوگ شرک کر رہے ہو یہ غلط ہے. تو وہی رب تمہارا بھی ہے جو میرا بھی ہے، تو بس تم اسی کی ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ یہودی کیا شرک کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ کہ کس کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے. حضرت عزیر کو میرے خیال وہ اللہ کا بیٹا حضرت مانتے عزیر علیہ السلام، ویری گڈ. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کا یہ شرک تھا. تو اور یہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کرسچن جو. یہ کرسچنس ہیں، جیوش اور کرسچن میں یہ فرق ہے. تو بس تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اچھا دیکھیں، یہود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر کہا کہ تم اللہ کی طرف آؤ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تاکہ تم پر کچھ سخت ہیں اس میں آسانی آ جائے. اسی طرح کے الفاظ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی پڑھے ہیں کہ جب وہ یہود کو بلاتے تھے کہ تم آؤ
اس بات کی طرف مطلب اب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو اللہ کی طرف نازل ہوئی ہے، تاکہ تم پر کام میں تھوڑی تاکہ تم پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے کہ اس آیت کے ٹرانسلیشن مجھے ورڈ ٹو ورڈ نہیں یاد آ رہی، ویسے مفہوماً بتا دیتی ہوں کہ تاکہ تم پر جو تمہارے احکام میں سختی ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے، تخفیف ہو جائے۔ تو یہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی طریقہ تھا۔ فلما پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ نے منہم الکفر ان سے کفر کو یا انکار کو، قالا تو انہوں نے کہا، من انصاری کون میری مدد کرنے والا ہے، اللہ اللہ کی طرف۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں محسوس ہوا ان سے کفر یا ان کا انکار کا پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قالا تو کہا، الحواریون حواریوں نے، نحن انصار اللہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی۔ یہاں پہ اللہ کی مدد سے مراد ہے کہ اللہ کی طرف آپ کی مدد کرنے والے ہم ہیں۔ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وشہد اور تم گواہ رہو، بأننا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہوا کچھ ایسا تھا کہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں بہت سارے انبیاء کو جب ان کو وہ دعوت دیتے تھے انبیاء اور ان کو ان کی باتیں پسند نہیں آتی تھیں تو وہ ان کو قتل کرنے کی در پہ ہو جاتے تھے۔ بالکل یہی سیم معاملہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے جب دعوت دینی شروع کی تو ان کے پیچھے ان کو مطلب قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور انہوں نے جو ان کے حواری تھے جن کے بارے میں مختلف بکس میں مختلف نمبر ملتا ہے کہ کسی جگہ پہ آپ کو 19 ملے گا، کسی جگہ پہ 12 ملے گا، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک مطلب زیادہ تفاسیر میں ہے وہ 12 کا نمبر ہے کہ یہ 12 حواری تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا ایمان لائے تھے، جو ان پر وہ صرف 12 لوگ تھے۔ اب ان کو حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ حواری اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ حواری اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک تو ان کے رنگ سفید تھے۔ حواری عربی میں سفید یا چمکدار کو کہا جاتا ہے، تو ان کے اپنے رنگ بھی سفید تھے اور یہ کپڑے بھی سفید پہنتے تھے، اور یہ لوگ شکار کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ یہ ان کو حواری اس لیے کہتے تھے کہ یہ سفید کپڑے، ان کے کپڑے سفید ہوتے تھے اور شکار کرتے تھے۔ اور ایک اور جگہ پر ہے کہ ان کے رنگ سفید تھے، اس وجہ سے یہ ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ حواریوں سے مراد دھوبی ہیں، یعنی یہ کپڑے دھوتے تھے۔ مطلب کوئی بھی ساری اگر روایات کو آپ اقوال کو آپ اکٹھا کریں گے تو اس میں سے رزلٹ یہی نکلے گا کہ یہ لوگ خود بھی گورے تھے اور ان کے کپڑے بھی صاف ستھرے اور چمکدار ہوتے تھے، چاہے وہ دھوبی تھے تو اس لیے چمکدار ہوتے تھے یا وہ صفائی پسند تھے اس لیے چمکدار ہوتے تھے۔ اور ان کے بعض نے کہا کہ یہ اپنے دل کی صفائی کی وجہ سے حواری کہلائے کہ ان کے دل اتنے پاکیزہ اور صاف ستھرے تھے اس لیے، اور بعض نے کہا کہ ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نور تھا جس وجہ سے ان کے چہرے چمکتے تھے تو ان کو حواری کہا گیا۔ وہ مختلف ہیں، تو ان شارٹ کے حواری وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ صحابی کہہ لیں۔ یہ کتنے بتائے تھے؟ 12؟ ہاں جی 12 بتائیں۔ اس میں مطلب اختلاف ہے، کہیں آپ کو زیادہ بھی اس سے فگر مل سکتی ہے، لیکن جو زیادہ بکس میں آیا وہ 12 ہے، کہیں پہ 19 بھی ملے گی، لیکن ہے وہ تھوڑے سے ہی 12 کا فگر زیادہ جگہ پہ ملے گا، 12 کا زیادہ ملے گا آپ کو زیادہ بکس میں۔ تو یہ لوگ جو تھے ان میں ان کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے یہود نے جو ہے وہ ایک گھر میں قید کر لیا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک گھر میں جیسے نظر بند کرتے ہیں کہ اس کا حصار کر لیا اور یہ اندر بند ہو گئے۔ اس ٹائم پہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا ہے، یعنی اس کو کون میری جگہ پہ اپنے آپ کو پیش کرے گا اور میری جگہ پر اگر اسے قتل کر دیا جائے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو ایک آدمی نے اس چیز کو قبول کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی جگہ پہ قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو اٹھا کر آسمانوں پر لے کر چلے گئے، اور اس بندے کی شکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی، مطلب اس سے کافی مشابت ہو گئی، اور یہود نے ان کو پکڑ کر اپنی طرف سے پھانسی لگا دی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو مار دیا۔ حالانکہ آگے ہم انشاءاللہ یہ بالکل ابھی یہاں پہ تو اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے نا، آگے ہے کہ
آگے سورہ مریم میں انشاءاللہ آئے گا کہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا اور ان پر یہ لوگ ان کو معاملے کسی سے سمجھ نہیں آئی اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ تو اس ٹائم جب یہ ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اس ٹائم انہوں نے پوچھا تھا کہ میں کون مدد کرے گا، تو ایک بندے نے کہا کہ میں آپ کی جگہ کرنے کو تیار ہوں، اللہ کی طرف مدد پہ جانے کو تیار ہوں۔ تو اور باقی مطلب جو باقی وہاں پہ لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کی طرف سے اس دعوت کو پھیلانے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا اور کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں رسول کے۔ تو آگے ہے کہ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا، اور ہم نے پیروی کی، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، پس تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ دعا بھی کی کہ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا، یعنی جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا انجیل، اور ہم نے اس کی بھی پیروی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ ہم نے اس رسول کی بھی پیروی کی اور اس کتاب جو ان پر تم نے نازل کی اس کی بھی پیروی کی، پس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اب گواہی دینے والے کون ہیں وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں، اور آگے انشاءاللہ سورہ النساء آیت نمبر 41 میں بھی آئے گا کہ گواہی دینے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے جن سے قیامت کے دن گواہی لی جائے گی۔ تو یہ یہاں پہ محترین سے مراد وہ لوگ ہیں۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں آپ کو دو طرح کی تفاسیر ملیں گی، ایک تو یہ تفسیر ہے جو میں نے بتائی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ وہ دعا مانگ رہی ہے ایسے، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک تفسیر ملتی ہے کیونکہ پیچھے ذکر ان کا ہی چل رہا ہے اور اس چیز سے ریلیٹڈ پچھلی مطلب ایک آیت دوسری سے لنکڈ ہوتی ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو ابھی میں نے بتائی ہے تفسیر زیادہ مطلب ٹھیک لگتی ہے۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، یعنی انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے پلاننگ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی یا ان کو قتل کرنے کی، پھانسی دینے کی، وَمَكَرَ اللہ، اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے بھی۔ اللہ نے کیا تدبیر کی کہ اللہ نے ان کو آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمان پر اٹھوا لیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے بے شک۔ آج یہاں پر ہمارا لیکچر آج کا ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔